ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان احباب کو، میرے وہ مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مبارک سفر قبول فرمائے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں بہت مبارک جگہوں پر جا رہا ہوں۔ میں حرم شریف، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر بیت اللہ شریف، کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد اور اس میں رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ بیت اللہ شریف کا خود ہونا ہی رب تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے اس گھر کا طواف ہو رہا ہے۔ پھر رب نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا مقام ابراہیم، کہ اس میں جو نشانیاں، اس نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے۔ پھر مدینہ شریف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح بن کر آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور اس دن آپ نے سوائے چند کافروں کے ساروں کو معاف کر دیا۔ تو یہ بہت مبارک جگہ جہاں آپ جا رہے ہیں، آپ نے دل میں دعا مانگنی ہے، ہر وقت دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے مکہ المکرمہ کا، مدینہ المنورہ کا ادب عطا فرما، اس کی ہر جگہ کا مجھے ادب عطا فرما۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اسی جگہ پر مکہ المکرمہ میں ہی رب کے شاعر میں سے صفا اور مروہ یہ بھی من شعائر اللہ ہے۔ تو اب آپ عمرہ کرنے کے لیے اور ان مبارک جگہوں کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا سفر جو ہے یہ کرنا ہے۔ آئیے اپنے سفر کو، اپنے سبق کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ کہ احکام و فضائل، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو کچھ فضائل بھی پتہ ہوں کہ میں جب عمرہ کروں گا تو مجھے رب تعالیٰ مجھ پر کتنا زیادہ کرم اور فضل فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو خانہ کعبہ کے قصد سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا کو مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر مڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث پاک ہے، سماعت فرمائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں اور جب مجھ سے ملے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ بخاری مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ وہ احباب کہ جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر رمضان شریف کے علاوہ بھی جا رہے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو رمضان شریف میں بھی عمرہ عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں جو عمرہ کی فضیلت اور حج کی فضیلت بھی اسی کے اندر آتی ہے، آپ نے سماعت فرمائی۔ عمرہ کے کچھ احکام ہیں جس کو ہم پڑھیں گے۔ ضروری چیزیں میں ابھی آپ کو یہیں پر بتا کر پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں، اپنے سبق کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عمرہ کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہے، اور احرام جب آپ نے پہنا ہے تو اس کے ساتھ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ آپ نے پھر تلبیہ بھی پڑھنا ہوگا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے ایک مرتبہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ خانہ کعبہ شریف پہنچیں گے تو حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوگا، اور آپ نے پھر پہلے استلام کرنا ہے، پھر حجر اسود سے طواف جو ہے وہ شروع کرنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ چکر جو ہے وہ آپ کے خانہ کعبہ سے باہر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے سامنے، اور ساتھ ہی آپ زمزم جو ہے اس کے کولر وہاں پر موجود ہوں گے، وہاں پر آپ پیٹ بھر کے آپ نے پانی پینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کریں، اور اگر آپ میں طاقت موجود ہے، ہمت موجود ہے، تو پھر آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے سر کو منڈوانا ہے یا بال ہلکے کروانے ہیں۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہوگا۔ تو آئیے مزید اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھی نیت کا ہونا۔ اب آپ نے عمرہ کی نیت کر لی ہے تو پھر آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ جو عمرہ کرنے جا رہا ہوں، جا رہی ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا مقصد حیات اور مقصد حیات بھی ہونا چاہیے ہر وقت، اور اسی نیت سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، نہ ہی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، سمعہ کے لیے، عجب پسندی کے لیے کہ بھی میں تو اب بہت زیادہ نیک بن جاؤں گا یا نیک ہو جاؤں گا۔ نہیں، یاد رکھیں نیکی کی توفیق یہ میرے رب کی فضل سے ملتی ہے، تو اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں۔ ہمیشہ جو نیکی کرنے کی توفیق ملے تو رب کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کریں اور رب کے حضور استغفار کریں۔ آپ نے اچھی نیت کے ساتھ جدھر جدھر آپ نے جانا ہے اچھی نیتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی نیت کے ساتھ کہ پہلی نیت ہی آپ کی یہ ہو کہ میں میرے ساتھ جو رفقائے سفر ہوں گے میں ان سب کا خیال رکھوں گا، رکھوں گی، ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ تعاون کروں گا، سفر میں جو جو ضرورت کسی کے اوپر پیش آتی ہے تو میں حتی الامکان اس کی کوشش کروں گا۔ جتنی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں یہ آپ کرتے چلے جائیں اور رب کے حضور ثواب کماتے چلے جائیں۔ الغرض آپ کی بہت اچھی نیت ہونی چاہیے کہ میں جو ہے وہ رب تعالی کے گھر کی نیت کرتی ہوں، عمرہ کی نیت کرتی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کی توفیق سے میں جا رہا ہوں، جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔
जब आपने पक्का इरादा कर लिया है, बल्कि उम्रा किया है या उम्रा करने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मुझे और आपको हर वक्त अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहिए। और अब आप बड़े मुबारक सफ़र की तरफ जाने लगे हैं, तो आज ही से आपने पुख्ता पक्की गुनाहों से नफरत और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। ये नहीं कि जी मैं वहां पर पहुंचूंगा पहुंचूंगी और फिर मैं रब ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी, ऐसा नहीं, बल्कि यहीं से आपने अपनी जो है वो रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और मुझे भी और आपको भी चाहिए कि हम रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम ये पढ़ा करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी ये तौफीक अता फरमाए। और अब आपने अभी ही से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, 5 वक़्त की नमाज का इह्तिमाम करना है, हर बुरे काम से अपने आप को छुटकारा हासिल करना है, उस गुनाह से नफरत करनी है। रिश्तेदारों से माफ़ी मांगना है, और अगर किसी से ला ताल्लुकी है तो उसको राज़ी करना है। देखा गया है कि कुछ हाजी साहिबान हज करने के लिए जाते हैं, कुछ उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों से नाराज़ होते हैं। याद रखना है कि रिश्तेदारों से अगर कोई शख्स नाराज़ है तो ये गुनाह कबीरा है, रब की नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम, कि जो कता ताल्लुकी करने वाले हैं, ये नस्से कुरानी से कता ताल्लुकी हराम है। रब ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं कि उन पर अल्लाह की लानत है। लानत का मतलब क्या है? लानत का मतलब यह है कि उन पर रब की अब रहमत से उनको दूरी है, यानी जब तक वो राज़ी नहीं होते तो वो रब की रहमत के उम्मीदवार नहीं है। तो वो शख्स कि जो उम्रा करने के लिए जा रहा है, लाखों रुपया लगा के जा रहा है, और उसका इरादा यह है कि भी मैंने रब को राज़ी करना है, और भाई रब को राज़ी करना है तो फिर रब को राज़ी करने वाले काम भी करने हैं। तो सबसे पहले अगर आपका कोई रिश्तेदार नाराज़ है तो आपने उससे उसके साथ सुलह करनी है, एक दूसरे को माफ़ करना है। और अगर आपके ज़हन में ये बात आती है कि भाई मैं तो रिश्ते को जोड़ता हूँ, वो सामने वाला तोड़ता है, तो फिर आपने परेशान नहीं होना। ये जो हदीस पाक सुनाने लगा हूँ, इसको आपने याद रखना है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के मरवी हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कराबत वाले ऐसे हैं कि मैं इन्हें मिलाता हूँ और वो काटते हैं, मैं उनके साथ एहसान करता हूँ, वो मेरे साथ बुराई करते हैं, और मैं उनके साथ हिल्म से पेश आता हूँ और वो मुझ पर जहालत करते हैं। इरशाद फरमाया, अगर ऐसा ही है जैसा तुमने बयान किया है, तो तुम उनको गर्म राख फेंकाते हो, और हमेशा अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से तुम्हारे साथ एक मददगार रहेगा जब तक तुम्हारी यही हालत रहेगी। और याद रहे, एक हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये पसंद हो कि उम्र में दराजी हो, यानी उसकी उम्र बड़ी लंबी हो, और रिज्क में वसअत हो, और बुरी मौत दफा हो, तो वो अल्लाह ताला से डरता रहे और रिश्ता वालों से सलूक करे, यानी अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। एक और हदीस पाक, और इस हदीस पाक को तो हर शख्स हमा वक्त हमेशा जहन में रखे। आज तो कुछ लोग जो है वो जल्दी जल्दी कता ताल्लुकी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, जाते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक मुत्तफक हदीस पाक है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपसे ये हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्ता अर्श इलाही से लिपट कर ये कहता है कि जो मुझे मिलाएगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको मिलाएगा, और जो मुझे काटेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे काटेगा। तो कता ताल्लुकी से मुतल्लिक मैं इन्हीं बातों पर इक्तफा करता हूँ। आप बहुत मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं, तो आपने अपने रिश्तेदारों से
معافی مانگیں، اگر آپ سے غلطی نہیں بھی ہوئی پھر بھی معافی مانگیں، اور ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ رشتہ کو قائم کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کا یہ سفر جو ہے وہ مبارک کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے وہ کیا ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ مزید اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے سفر سے ایک دن پہلے اچھے سے نہا لینا ہے اور پورے بدن کی صفائی ستھرائی کر لینی ہے۔ اب ہم اپنے سفر کی طرف بہت قریب آ رہے ہیں، تو اگر آپ کا سفر ایک دن بعد ہے تو آپ نے ایک دن پہلے اچھے سے نہا لینا ہے اور پورے بدن کی صفائی جو ضروری چیز ہے اس کو کر لینا ہے، کیونکہ جب آخری دن ہوتا ہے تو پھر انسان کو اچھے سے نہانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اب کچھ ضروری چیزیں ہیں کہ جو سفر میں آپ کے لیے ہونا ضروری ہیں، تو یہ چند چیزیں جو ہے یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ سرسوں کا تیل، اور یہ جب آپ نے لے کے جانا ہے تو اس کو اچھے سے جو ہے وہ شاپر کے اندر 2-3 شاپروں کے اندر اچھے سے لپیٹ لینا ہے، اور ایسے رکھنا ہے کہ یہ لیکیج والا سسٹم نہ ہو، لیک نہ کرے، اور یہ وہاں پر آپ کو کام بھی آئے گا، کیونکہ جب انسان عمرہ کرتا ہے اور طواف کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل لگائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی بزرگ ہے، آپ کے والد ہے، آپ کی والدہ ہے، تو ان کی بھی پاؤں کی مالش کر کے سوئے اور ثواب کمائے۔ اسی طرح آپ کے پاس کچھ ضروری دوائیں ہونی چاہیے، اس میں سے فلیجل کی دوائی، پیٹ خراب ہونے کی دوائی، جسم درد، پیناڈول، یہ کچھ دوائیں ایسی ہیں آپ نے اپنے پاس اس نیت سے رکھنی ہے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے یا مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں استعمال کروں گا، یا کسی کو ان دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ان کو دوں گا۔ اپنے پاسپورٹ کی ایک کاپی، اور کوشش کریں کہ آپ کے گلے میں ہمہ وقت ایک کارڈ ہو جس میں سب ایڈریس لکھا ہوا ہو، آپ کا بھی اور آپ کے گھر کا بھی۔ ریپنگ والا رول، یہ پلاسٹک کی شیٹ ہوتی ہے، گول سی رول ہوتا ہے ایک بڑا سا لمبا سا، تو یہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر جب آپ اپنے بیگ کو رول کرواتے ہیں تو وہاں پر 300-400 روپے ایک رول کے کرنے کے لیتے ہیں، تو یہ بہت مہنگا کام ہے۔ تو یہاں سے جب آپ ریپنگ والا رول لے کر جائیں گے تو وہ کم از کم آپ کو 300-400-500 روپے کا مل جائے گا، لیکن وہ بہت سارے بیگ آپ کے ریپنگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح چھوٹا بیگ یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یاد رہے قافلے میں جب کچھ جا رہے ہوتے ہیں اکٹھے دوست، رفقا، رشتہ دار، تو وہ ایک چھوٹے بیگ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بس آپ کے پاس ہے میرے پاس رہنے دو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کے پاس اپنا چھوٹا بیگ ہو، اور وہ اپنے جوتے اپنے پاس رکھے، اور اس کے اندر ایک چھوٹی بوتل بھی پانی پینے والی ضرور ہو، ناخن تراش، پانی والی بوتل، اور ضرورت کے برتن، چمچے، پلیٹ وغیرہ یہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور اگر سفر میں بوڑھی حضرات ہیں تو ایک ایسی سٹک ملتی ہے، ایک لاٹھی ملتی ہے کہ جو کرسی بھی بن جاتی ہے، تو جس کو کھول کر بندہ بیٹھ بھی جاتا ہے، تو یہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ والی لاٹھی خاص طور پر جو ہے وہ ایئرپورٹ پر ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں، یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ، یہ اب آپ کے سامنے ہے، اور کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق چیزوں کا پتہ ہو۔ خانہ کعبہ، یہ آپ کو سامنے رکن یمانی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رکن یمانی سے لے کر یہ رکن حجر اسود، اور اس کے نیچے یہ آپ کو حجر اسود جو ہے وہ جہاں پر پتھر بھی ہوگا، جہاں سے طواف آپ نے شروع کرنا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے حجر اسود جہاں سے طواف شروع ہو رہا ہے اور اس سے پیچھے رکن یمانی ہے، یہ والا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے بھی میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ آگاہی دوں گا، یہ حصہ
مستجاب کہلاتا ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے جو ہے یہ آمین کہنے پر مقرر ہیں، یعنی جو دعائیں آپ مانگتے ہیں تو 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو یقین کے ساتھ آپ نے خانہ کعبہ کے گرد اور جہاں جہاں بھی آپ کو دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جگہ کا بھی آپ نے خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی تو آپ یہ دعا، معروف دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے کہ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا، میری آخرت بھی اچھی بنا، اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہے، حجر اسود کے بالکل ساتھ ہی ملتزم دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار ہے، یہ بھی بہت مبارک جگہ ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے جو ہے وہ، اگر آپ کو ایسا موقع ملتا ہے لپٹنے کا، چمٹنے کا، بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے، تو ضرور لپٹے چمٹے اور اللہ کے حضور اس مبارک جگہ پر بھی دعا مانگے۔ حجر اسود سے لے کر یہاں تک کی جگہ یہ رکن عراقی تک، ٹھیک ہے، یہ جگہ کہلاتی ہے۔ اسی میں جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ بھی آتا ہے۔ یہیں پر مقام جبریل ہے، جہاں پر جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ امامت فرمائی، مصلی مقام جبریل بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے آپ آتے ہیں تو یہ رکن عراقی سے لے کر یہ رکن شامی تک، اسی سے آگے یہ آپ کو ایک حتیم بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے کچھ اوقات مقرر ہیں، خواتین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر ہے اور مردوں کے لیے بھی۔ تو یہ آپ نے وہاں سے پوچھ لینا ہے تاکہ آپ کو حتیم کعبہ میں بھی نماز پڑھنے کا موقع مل سکے، اور آپ نے ابھی سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے حتیم کعبہ میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جتنا زیادہ آپ کا ذوق ہوگا، شوق ہوگا، اللہ کے حضور دعا مانگی ہوئی ہوگی اور وہ قبول ہوئی ہوگی، تو آپ کو یہ سب چیزیں ضرور میسر آئیں گی۔ غلاف کعبہ ہے، اس کے بعد میزاب رحمت اور رکن شامی سے لے کر پھر آگے یہ رکن یمانی۔ رکن یمانی کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے کیا ہیں؟ مقرر ہیں۔ اس کا نام مستجاب بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری معلومات تھی جو خانہ کعبہ سے متعلق اور اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہیں پر مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے ایک قبہ ہے جس میں پتھر ہے، جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا۔ ان کے قدم پاک کا اس پر نشان ہے جو اب تک موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آیات بینات، اللہ کی کھلی نشانیاں فرمایا ہے۔ اسی کے پاس ہی زمزم کا کنواں بھی ہے، وہ اب آپ کو نظر تو نہیں آئے گا کیونکہ وہ نیچے تہ خانہ میں ہے۔ تو کوشش کیجیے گا رب کے حضور دعا مانگے تو آپ جو ہے وہ، اگر کوئی آپ کو نیچے جانے دیتا ہے تو زمزم کا جہاں کنواں ہے تو وہاں بھی ضرور جائیں۔ اور یہیں پر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، تو جہاں پر آپ سعی کریں گے۔ تو یہ خانہ کعبہ سے متعلق جو ضروری چیزیں تھیں یہ آپ کو معلوم ہو گئی ہیں۔ اب اس ٹائم آپ گھر میں ہیں اور سفر کی تیاری میں ہیں، تو جس دن آپ کا سفر ہے اب آپ نے اس دن جو ہے وہ نہا لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے نکلنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی اس دن نماز کا جو وقت ہے کوئی ایسی نماز تو نہیں ہے کہ جو راستے میں آ رہی ہے، اور اگر آپ کا سفر رات کا ہے
تو پھر نماز عشاء گھر میں پڑھ کر اس کے بعد آپ احرام پہن لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی نیت میں اسی وقت کر لوں تو پھر آپ 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ کر نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں تیرے گھر عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، تیرے مبارک گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے لیے قبول فرما، میرے لیے آسانی فرما۔ اور پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے سفر سے پہلے ہی اپنے عزیزوں دوستوں سے ملیں، فون پر بات کر لیں اور اپنے قصور معاف فرمائیں، ٹھیک ہے؟ اور ان پر بھی لازم ہے کہ وہ دل سے معاف کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے تو واجب ہے کہ قبول کر لے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ اسی طرح وقت رخصت سب سے دعا کروائے، یہ برکت ہوتی ہے، تو سب سے آپ دعا کروائیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا جانا، میرا مبارک سفر کرے، مجھے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ سب سے آپ نے دعائیں کروائیں، اور وقت رخصت یہ دعا پڑھیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین اور تیری امانت کو اور تیرے عمل کے خاتمے کو، اور تیرے گناہ کو بخش دے اور تیرے لیے خیر میسر کرے، تو جہاں ہو اور تقوی کو تیرا توشہ کرے اور تجھے ہلاکت سے بچائے۔ اسی طرح آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ آیت کریمہ گھر سے نکلتے وقت ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اگر آپ کو آتی ہے تو یہ آپ لکھ لیجئے گا۔ اور اسی طرح گھر سے نکلنے کے وقت آپ نے کچھ صدقہ و خیرات بھی کر دینا ہے۔ اس طرح اب آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے لیے اپنے گھر سے نکلنے لگے ہیں۔ اچھا، ایئرپورٹ پر نکلنے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے احرام باندھ لینا ہے، لیکن یہ جو تصویر میں آپ کو احرام پہنا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے آپ نے صرف اسی وقت کرنا ہے جب آپ نے طواف کرنا ہے۔ تو ابھی آپ نے اپنے کندھے کو کیا کرنا ہے، ڈھانپ کے رکھنا ہے، اس کو ننگا نہیں رکھنا۔ یہ اضطباء کی حالت ہے، یہ صرف طواف کے وقت آپ نے ایسا کرنا ہے، اور اسی وقت سنت ہے، اس کے علاوہ یہ سنت نہیں ہے۔ احرام کی نیت، تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ بھئی آپ نے احرام جو ہے وہ آپ نے احرام کی نیت یہ اگر آپ نے گھر سے کرنی ہے تو جیسے ہی آپ نے گھر سے نیت کر لی تو پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تلبیہ کی کثرت کرنی ہے۔ آپ کی زبان پر اور کوئی گفتگو ہونی نہیں چاہیے۔ جب آپ نے احرام کی نیت یہ کر لی تو پھر عورتیں جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اس تلبیہ کو آہستہ آواز میں پڑھیں گی، زیادہ اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گی، اور مرد جو ہے وہ تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیں گے، چیخنے والی آواز میں نہیں پڑھنا۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ احرام کی نیت گھر سے نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ایئرپورٹ پہنچتے ہیں بورڈنگ کے بعد پھر وہ وضو وغیرہ کرتے ہیں، اور اس وقت پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر احرام کی نیت کرتے ہیں۔ ایسا بھی جائز ہے۔ یا پھر جہاز میں بیٹھ کر جو ہے وہ جب میقات آنے لگتا ہے تو جو پائلٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ بھئی اب میقات سے جہاز گزرنے والا ہے تو احرام کی نیت کر لیں، تو اس وقت بھی آپ دوبارہ ایک دفعہ نیت کر لیں، اور اگر کسی نے نیت نہیں کی ہوئی تو وہ پھر اس وقت جو ہے وہ نیت کر لیں۔ نیت جب بھی کرے گا ساتھ اس نے پھر تلبیہ بھی پڑھنا ہے اونچی آواز میں، اور اس کے بعد پھر آپ احرام کی حالت میں آ چکے ہیں۔ اب کچھ چیزیں
جو احرام سے پہلے پہلے آپ کے لیے وہ حلال تھی، احرام کے ساتھ پہنتے ہی کچھ چیزیں جو ہے وہ حرام ہو گئیں، یعنی جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں تو پھر آپ یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں کر سکتے۔ عورت سے یہ صحبت وغیرہ، اور اسی طرح ہر فحش اور گالی گلوچ اور گناہ کا کام، یہ پہلے بھی حرام ہے اور اب احرام کی حالت میں اور زیادہ حرام ہو گئے۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا نہیں، جب آپ احرام میں آ گئے تو پھر کسی قسم کا لڑائی جھگڑا ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان حالات میں اس حالت میں بالکل نہیں کرنا ہوگا۔ اسی طرح جنگل کا شکار، اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا، اسی طرح بندوق یا اس کے ذبح کرنے کو چھری دینا، اس کی انڈے توڑنا، اسی طرح اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا کتروانا، سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا، منہ، سر یا کسی کپڑے وغیرہ سے منہ یا سر کو چھپانا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طرح خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا، احرام کی نیت کرنے کے بعد پھر یہ خوشبو لگانا یا کپڑوں پر یا بدن پر، تو یہ کیا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بلکہ منع ہے۔ ہاں، احرام سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو احرام سے متعلق تھیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گئی۔ اب آپ اس ٹائم احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، نیت آپ نے کی ہوئی ہے، اور لبیک اللہم لبیک اس کی آپ نے انتہائی زیادہ کثرت کرنی ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، غفلت برتتے ہیں۔ تو آپ کا یہ پہلا عمرہ ہے، اور آپ کی ساری کوشش وہ صرف اور صرف رب کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ ایئرپورٹ پر اگر آپ کو بورڈنگ والی جگہوں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے تو استغفار اور لبیک اللہم لبیک یہ آپ کی صدا ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلا جاؤں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے او میں تھک گیا۔ تھکاوٹ لازمی سی بات آپ کو ہوگی، ٹھیک ہے، کھڑا ہونا پڑے گا، چلنا پڑے گا، تو اس میں آپ نے یہ کہنا کہ ماشاء اللہ آج تو رب کی عبادت کرنے کا بڑا مزہ آیا ہے، آج تو رب کو راضی کرنے کا بڑا مزہ آیا ہے۔ آپ نے الفاظوں کو تبدیل کر لینا ہے۔ تھکاوٹ 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 یہ آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ لازمی سی بات ہے، تھکاوٹ تو ہوگی، تو آپ نے کہنا جی آج بڑا مزہ آیا، آج جو طواف کیا ہے نا، آج جو رب کی رضا کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اس کا بڑا مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور جسم میں طاقت کے لیے آپ یا قوی یا متین، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ بھی آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ ایئرپورٹ کی طرف پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جو آپ کی گاڑی ہے، گھر سے اب آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے اس مبارک سفر کو بڑا یادگاری کے ساتھ چلنا ہے، اور سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اب آپ نے ابھی سے اپنے لیے دعا بھی کرتے چلے جائیں، اور اب آپ جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی آپ نے بہت کثرت کرنی ہے۔ مکہ مکرمہ کا یادگار سفر، یہ اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ مبارک سفر یہ اب رواں دواں ہے۔ اب آپ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز بہت زیادہ یاد رکھنی ہے، جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے اور اب آپ کی بورڈنگ ہوگی، تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لوہے یا چین والی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ نہ ہو، اور اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے تو پہلے ہی بیگ کے اندر رکھ دیں،
اور موبائل کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، کیونکہ موبائل جو ہے وہ مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے جو ہے وہ موبائل گر جاتے ہیں، اندر ہی رہ جاتے ہیں، پھر بہت پریشانی ہوتی ہے، کسی کے تو رہ ہی جاتا ہے، بالکل ہی رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے موبائل اور اسی طرح پرس جو ہے، پیسے وغیرہ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ نے جو چھوٹا سا کوئی اپنے پاس ایک بیگ ہوتا ہے، اسی کے اندر آپ نے چیزیں اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے، اور اسی کے اندر ہی سارا کچھ ڈال کے ایک ہی دفعہ آپ کے جوتے بھی اتارے جائیں گے۔ تو جوتے بھی آپ نے جو ہے وہ بڑے اچھے سے نارمل سے رکھنے ہیں، کینچی والی چپل جو ہے یہ آپ نے رکھ لینی ہے، پہنی ہوئی ہوگی، تاکہ آپ کو بار بار نہ اتارنے کا مسئلہ ہو اور نہ ہی کچھ اور ہو۔ اور خواتین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ اپنا سارا زیور جو ہے وہ گھر پر ہی اتار کر جائیں، تاکہ کسی قسم کی وہاں پر اتارنے میں رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو اسلام آباد ایئرپورٹ آپ پہنچ چکے ہیں، پر بورڈنگ ہوگی، یہاں پر کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں تقریباً 4 گھنٹے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤں، بر وقت پہنچ جاؤں، تاکہ بر وقت بورڈنگ ہو اور آپ جلدی سے فارغ ہو کر آپ جہاں پر آپ نے جہاز کا انتظار کرنا ہے وہاں پر آپ پہنچ جائیں اور آپ کو آرام مل جائے۔ وگرنہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹائم پر نہیں جاتے تو پھر ان کی باری آنے تک ان کو بہت زیادہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو حاجی جو ہے یا عمرہ کرنے والا جو ہے وہ راستے میں ہی بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میں بر وقت جو ہے وہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤں اور جلد سے جلد جو ہے وہ اپنی چیزیں مکمل کروں۔ اچھا، ابھی آپ نے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیگوں کو ریپنگ جو رول ہے وہ نہیں کیا ہوا، لیکن جب آپ کا ایک دفعہ بورڈنگ ہو جائے گی تو یعنی کہ جہاں سے آپ کا سامان چیک ہوگا، چیک ہونے کے بعد پھر جب آپ جہاں سے آپ کو جہاز کی ٹکٹ ملے گی تو وہاں پر وہ کہیں گے کہ بھئی اپنے بیگوں کو ریپنگ کریں، تو اگر کسی کا بیگ ریپ نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے کہ بھئی وہاں سامنے سے کروائیں، تو وہ پھر 300-400 روپے لیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریپنگ رول آپ کے پاس ہوگا تو آپ نے خود اپنی بیگوں کی ریپنگ کر لینی ہے۔ اب آپ جہاز پر جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں، خانہ کعبہ شریف کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیت الحرام کے حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ تعالیٰ 120 رحمت نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ تو رب تعالیٰ آپ کو 120 رحمتیں ہر دن لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو 60 رحمتیں آپ نے لوٹ لیں، جب آپ نے وہاں پر نمازیں پڑھی تو 40 رحمتیں آپ نے اس وقت لوٹ لیں، اور نماز بھی پڑھ لی، اور پھر آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو 20 رحمتیں آپ اس وقت لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے ہمہ وقت رب کے حضور جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور نام لے لے کر کہ یا اللہ میرے سارے بہن بھائیوں کو، میرے سارے رشتہ داروں کو ان مبارک جگہوں پر تو بھی پہنچا، جیسے آج تو نے مجھ پر فضل کیا ہے تو ان کو بھی یہاں پر لا۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ نے بڑی جو ہے وہ ہمت دکھانی ہے اور 50 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ طواف کرنا ہے۔ اچھا، جو جوان ہوں گے ان کے لیے تو طواف کرنا بڑا آسان ہوگا کہ آپ خانہ کعبہ کے بالکل قریب آ جائیے، اور آپ کا ایک طواف جو ہے وہ 5 منٹ میں ہو سکتا ہے، 2-3 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے 50 مرتبہ طواف کر لیا تو آپ یہ اتنی پیاری سعادت جو ہے وہ حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ اچھا، طواف جب آپ نے کرنا ہے، اچھا آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ نے اپنے طواف کر لیے
تو ایک طواف، ایک عمرہ آپ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کرنا ہے، ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے نام کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر جب آپ یہ والا عمرے اور یہ والے طواف کریں گے تو پھر آپ کو دیکھنا کہ آپ کو کتنی زیادہ لذت ملے گی، روحانی لذت ملے گی آپ کو۔ تو آپ نے یہ ایک طواف لازمی کرنا ہے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے، اور عمرہ بھی آپ نے ایک ان کے نام کا لازمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ اب آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، اس کے بعد آپ ہوٹل میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہیں۔ اب آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ جب آپ کی خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ میری ساری دعاؤں کو قبول فرما، مجھے عافیت عطا فرما۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے رہیں، اور یہاں پر آپ نے جب اپنے خاص طور پر جب اپنے قافلے کے ساتھ ہو تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ بھئی طواف کرنے سے پہلے میں وہاں پر 15 منٹ اگر آپ کو رکنے کا موقع ملتا ہے، خاص طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رکنے کا موقع نہیں ملتا، تو جب آپ کو رکنے کا موقع ملتا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی طواف کرنے سے پہلے ہم 10-15 منٹ ہم دعا مانگیں گے۔ پھر آپ خوب دعائیں مانگیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ پر کیفیت طاری ہوگی، اور ہر وہ خواہ وہ مرد ہے خواتین ہیں، ان کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو جو ہے وہ گرتے ہیں، خوشی کے یہ آنسو ہوتے ہیں۔ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر، تیرا کتنا فضل ہے مجھ پر کہ آج تو نے مجھے اپنے اس مبارک گھر کی زیارت عطا فرمائی۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ کچھ آداب جو ہے یہ بھی میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے اول آخر درود شریف یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا ستار ہے، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مجھ پر اپنا خاص کرم فرما، خاص فضل فرما، خاص رحم فرما، مجھے دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے تو پکی توبہ عطا فرما۔ یہ جو پکی توبہ ہے یہ آپ نے وہاں پر اتنی زیادہ مانگنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے آپ کے پاس دل و نگاہ میں، زبان پر، کان پر، ہر چیز پر کفر لگ جائے کہ یا اللہ میں اب یہاں سے میری زبان سے گناہ نہ ہو، میری آنکھوں سے گناہ نہ ہو، میرے کانوں سے گناہ نہ ہو، یا اللہ مجھے پکی توبہ عطا فرما، ایسی توبہ کہ جس کے بعد میں گناہ نہ کروں، مجھے گناہ سے نفرت عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے صحت و تندرستی عطا فرما، تاکہ میں تیرا ذکر کروں، تیری عبادت کروں، مجھے ہر چیز میں عافیت عطا فرما، میرے ایمان کی حفاظت اور سلامتی عطا فرما، میرا خاتمہ بالایمان فرما۔ میرے تمام دوست احباب جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی دعاؤں کو تو جانتا ہے، تو پوری فرما۔ یا اللہ مال اولاد کے فتنہ سے بچا، یا اللہ میرے گھر میں سکون اور برکت ہو، یا اللہ میرے تمام بہن بھائیوں میں پوری زندگی پیار و محبت اتفاق ہو، مجھے عاجزی عطا فرما، میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ جس سے تو اور تیرا پیارا حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو، اور جو کچھ آپ کے من میں آتا ہے آپ مانگتے چلے جائیں، اور خوب مانگے، رب سے مانگنا ہے آپ نے، دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ اور آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنی۔ جلدی سے مطلب یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، دعا مانگتے رہنا ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، رب سے مانگنا بھی یہ بھی ایک رب کا فضل ہے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مانگنا عطا فرمائے۔ اب آپ نے جب وہاں سے پہلی دفعہ آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور اب آپ نے طواف کو شروع کرنا ہے، تو طواف کرتے وقت ان باتوں کا آپ نے کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ تو نیت کرنی ہے آپ نے کہ اللہ میں تیرے گھر کی طواف کی نیت کرتی ہوں، عمرہ کی نیت آپ نے کی ہوئی ہے، تو یا اللہ تو مجھ سے قبول فرما اور مجھے میرے لیے آسانی فرما۔
تو اس دوران اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی تسبیح ہوتی ہے 7 دانوں والی، اگر وہ ہو جائے گی تو وہ بھی اچھی ہے، تاکہ آپ کو طواف جو آپ کر رہے ہیں آپ بھولیں نہیں۔ پھر آپ کا جو یہ طواف ہے یہ حجر اسود سے یہ شروع ہوگا، اور پھر آپ نے استلام کرنا ہے۔ اگر چومنا آپ کو موقع ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر آپ کو رش کی وجہ سے چومنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ اس طرح استلام کریں گے، اور بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کر کے اس طرح آپ سے استلام کریں گے، اور پھر آپ کا یہ طواف کرنا شروع ہوگا۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ طواف کرنے سے پہلے آپ کا وضو ہونا طواف کی حالت میں یہ بہت ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ طواف کریں گے تو پھر آپ پر جرمانہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے جب چکر لگانے ہیں تو ساتوں کے ساتوں چکر خانہ کعبہ سے باہر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ شروع میں بھی آپ نے سیکھ لیا تھا کہ بھئی حتیم کعبہ کہ اگر آپ اندر جاتے ہیں تو پھر طواف آپ کا اس طرح مکمل تو نہیں ہوا نا، کیونکہ آپ خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے اور طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ سے باہر ہوتا ہے، اس لیے ساتوں کے ساتوں چکر جو ہے وہ خانہ کعبہ سے آپ کے باہر ہونے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، استباء بھی کرنا ہے۔ استباء یہ سنت ہے 7 کے ساتوں چکر میں، ٹھیک ہے۔ استباء کیا ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور رمل یہ ہے کہ جب آپ نے طواف کرنا ہے تو پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کی بہادری بھی دکھانی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ استباء کیا ہے؟ احرام کی اوپر والی چادر کو سیدھی بغل سے نکال کر اس طرح الٹے کندھے پر ڈالنا کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اس طرح یہ جو حالت ہے یہ آپ کی 7 کے 7 چکروں میں ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہاں، جو رمل ہے پہلے 3 چکروں میں ہوگا۔ اب آپ طواف کے لیے بالکل ریڈی ہیں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حجر اسود کے سامنے آپ نے آنا ہے، اور میں نے یہ بھی آپ کو بات بتائی ہوئی ہے کہ حجر اسود آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ، اور یہ یہاں سے وہ کونے تک یہ والا حصہ، وہ جو کونا ہے اس کا آخری دوسرا کونا وہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی سے لے کر یہاں تک کی جو جگہ ہے اس جگہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جگہ مستجاب کہلاتی ہے۔ یہاں پر 70,000 فرشتے جو ہے آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، تو اس چیز کا آپ نے دعاؤں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو حجر اسود بھی چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا، اور یہ اب آپ اپنا طواف شروع کرنے کے لیے آپ نے استعلام کیا، اور یہاں سے اب آپ کا طواف شروع ہوگا۔ یہ آپ کی عمرے کی دوسری جو ہے وہ اہم چیز ہے، وہ ہے بیت اللہ شریف کا طواف۔ پہلی تھی آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، نیت کی ہوئی تھی، تلبیہ پڑھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اب آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ اب یہ آپ طواف کر رہے ہیں، اور آپ جو مرد حضرات ہیں وہ استباء کی حالت میں بھی ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیا ہے رمل بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ رمل میں کیا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے پہلے 3 چکروں میں کیا کرنا ہے رمل کرنا ہے، اور استباء والی جو حالت ہے یہ آپ کی 7 چکروں میں رہے گی۔ اس طرح اب آپ اپنا طواف مکمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو ذکر آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ جو بھی ذکر آپ کو آتا ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں اور طواف کرتے چلے جائیں، اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیں، جو قبول ہی قبول ہے۔
اب آپ نے جو ہے وہ 7 کے 7 چکر لگانے، اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو استلام ہوگا وہ آپ کا 8 دفعہ ہوگا. 7 چکر ہوں گے طواف کے، اور 8 دفعہ آپ نے حجر اسود کو استلام کرنا ہوگا. اور اب تعالیٰ اگر چومنے کی سعادت عطا فرمائے تو آپ چومیں. یہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ ملتزم یہ جگہ کا نام ہے. تو یہاں پر اگر آپ کو لپٹنے کا موقع ملتا ہے تو ضرور لپٹیے، ضرور گر گرا کر رب کے حضور دعا مانگیے. پھر جب آپ نے طواف مکمل کر لیا تو پھر آپ یا طواف کے دوران بھی آپ زمزم پی سکتے ہیں. جب آپ نے طواف مکمل کر لیا تو روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، جو بھوکے کے لیے غذا اور بیمار کے لیے شفا ہے. یہ میرے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب آپ یہاں پر آ جائیں تو پھر مومن اور منافق کی پہچان میں سے ایک پہچان نشانی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ پیٹ بھر کر جو ہے وہ زمزم شریف پیتا ہے. تو آپ نے پیٹ بھر کے زمزم کو کیا کرنا ہے؟ پینا ہے. صحیح، 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس. اچھا، یہاں پر ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہاں پر گرم پانی بھی آپ کو یعنی گرم پانی والا بھی زمزم ملے گا، ٹھنڈے پانی والا بھی زمزم ملے گا. آپ نے گرم پانی والا زمزم پینا ہے، ٹھنڈے پانی سے بچنا ہے، کیونکہ کچھ حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں تو ٹھنڈے پانی پیتے ہیں، ان کے گلے پھر خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو آپ کے کندھے پر چھوٹا بیگ ہوگا اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بوتل بھی رکھیے گا، تو وہ بوتل آپ کے پاس رہے. اس بوتل کو بھی آپ نے زمزم سے بھر لینا ہے اور وقتاً فوقتاً پیتے رہیں. اور جب بھی آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے تو دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے جسم میں جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، اندرونی بیماریاں، یا اللہ ان کو تو نکال دے. اس نیت سے پینا ہے. اور یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت ہو. بلکہ زمزم کا پانی پیتے وقت بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہے. تو آپ نے زمزم کا پانی جو ہے وہ بڑی بڑی نیتوں کے ساتھ پینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پانی بہت زیادہ پینے کی توفیق عطا فرمائے. اور حاجی صاحبان جو پاکستان میں کسی کے لیے تحفہ لاتے ہیں تو سب سے بڑا تحفہ جو عمرہ کرنے والا کسی کے لیے لاتا ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے یا وہاں کی کھجور ہے. تو اگر وہ کسی کے لیے کوئی اور تحفہ نہیں لا سکتا تو وہ زمزم کا جو پانی اگر اس نے کسی کو تحفے میں لا دیا تو اس نے بہت بڑا تحفہ لا دیا. اور یہاں پر ایک چیز میں یہ بھی بیان کر دوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عمرہ کی یا حج کی سعادت تو رکھتے ہیں لیکن تحفہ لانے کی قدرت نہیں رکھتے. تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے زمزم کا پانی لائیں اور ان سے عرض کر دیں کہ ہمارے پاس یہی استطاعت تھی تو یہ ہم آپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ پانی لائے ہیں. مقام ابراہیم، پھر آپ نے مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ اگر آرام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، وگرنہ اب آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جانا ہے. اور صفا مروہ یہ عمرہ کی جہاں آپ نے طواف کر لیا، باقی ضروری چیزیں کر لیں، تو اب صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ بھی طواف کا حصہ، عمرہ کا حصہ ہے. تو اب آپ سعی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اب آپ صفا کی پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں، جہاں سے جب آپ جا رہے ہوں گے تو آپ کو شیشے سے خانہ کعبہ شریف نظر آئے گا. وہاں پر کھڑی ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بھی رب کی نشانی ہے. تو اللہ کی نشانیوں کی آپ نے دل سے عظمت اور دل سے اس کا احترام کرنا ہے. یہاں سے آپ نے اب صحیح کرنی ہے. صفا سے آپ نے مروہ کی طرف جانا ہے. درمیان میں جو ہے وہ سبز لائن جب آئے گی تو وہاں پر آپ نے بھاگنا ہے.
اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو آپ نے رکنا ہے، اور خواتین نے بھاگنا نہیں ہے بلکہ چلنا تھوڑا تیز کر دینا ہے۔ تو یہ صفا کی پہاڑی ہے۔ تو یہاں پر اب آپ نے دعا بھی مانگنی ہے، اور تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اور جو دل میں آتا ہے اس دوران آپ نے اللہ کا ذکر، درود شریف پڑھتے چلے جانا ہے۔ یہاں سے اب آپ کی جو ہے وہ سعی یہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ صفا مروہ ہے، اور یہ جو ہے وہ سبز لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پر حاجی بھاگتے ہیں اور خواتین تیز چلتی ہیں۔ یہ مروہ ہے جہاں پر آپ کی سعی ختم ہوگی۔ یہاں پر اب آپ نے جب اپنی سعی مکمل کر لی، یہاں پر بھی آپ کھڑے ہو کر رب کے حضور دعا مانگیں، اور اس کے بعد پھر یہ آپ ساتھ ہی دروازہ ہوگا جہاں سے آپ نے نکلنا ہے، تو وہاں پر بازار ہوگا، وہاں پر آپ نے اپنے سر کو منڈوانا ہے، جو کہ افضل طریقہ ہے، یا اپنے سر کے بال کترانے ہیں۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ احرام کی ساری پابندیوں سے باہر آ چکے ہیں۔ آپ کو عمرہ، پہلا عمرہ مبارک ہو۔ مسجد عائشہ، اب پھر آپ کا دل کرتا ہے، دوسرا دن ہوتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بھی میں نے دوبارہ عمرہ کرنے جانا ہے۔ تو تنعیم جگہ کا نام ہے، مسجد عائشہ یہ معروف ہے۔ 2 ریال، یا بلکہ اب تو سنا ہے کہ بسیں فری میں لے کے جاتی ہیں، فری میں لے کر آتی ہیں، تو آپ فری میں جا سکتے ہیں۔ تو جب دل کرے عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ تشریف لے جائیں، وہاں پر آپ نہائیں اور احرام کی نیت کریں۔ احرام کی نیت پھر لبیک اللہم لبیک اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ پیدل آئیں تو پیدل آ جائیں، اور اگر پیدل نہیں آتے تو گاڑی میں بیٹھ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ بلند آواز سے کہتے ہوئے پھر عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ اور جیسے ہی آپ خانہ کعبہ پہنچیں گے، طواف کرنے تک آپ نے یہ تلبیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جب طواف شروع ہوگا تو پھر تلبیہ پڑھنا آپ نے موقوف کر دینا ہے۔ کچھ وہاں پر زیارتیں ہیں، بڑی برکتیں والی جگہ ہیں، ان میں سے ایک مکتبہ مکۃ المکرمہ، یہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے حرم پاک کے اندر ہی یہ جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر بیٹھنے نہیں دیتے، تو آپ نے بہانے سے چلے جانا ہے، بیٹھ جانا ہے، ٹیک لگا لینی ہے، اور یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ مسجد جن ہے، یہ بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ہے، تو اس کا بھی ضرور جو ہے وہ اس کی بھی زیارت کیجئے، جہاں پر جنوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی، مسلمان ہوئے تھے، تو اس مسجد کو بھی آپ ضرور جو ہے وہ اس کی زیارت کریں۔ یہ جنت المعلا ہے، یہاں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں جو ہے، اور دیگر اہل بیت صحابہ کرام کی قبور مبارک ہیں، یہاں پر بھی ضرور جائیں اور جو ہے وہ دعا کریں۔ غار حرا، جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی، میری پیاری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ کئی راتیں گزارتے تھے۔ تو یہ بھی بڑی بابرکت جگہ ہے، پہلی وحی یہاں پر نازل ہوئی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہاں پر راتیں گزارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہمت کر کے آپ نے اس پہاڑی پر بھی چڑھنا ہے۔
غار ثور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو پھر آپ غار ثور میں ٹھہرے، 3 دن 3 راتیں آپ نے یہاں پر گزاری، تو یہاں پر بھی آپ ضرور جائیے گا۔ اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ پھر یہ مینا کی وادی ہے جہاں حج میں خیمے لگتے ہیں، اس کو خیمے والی وادی بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر سارے حاجی جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ عرفہ کا میدان ہے، الحج فی العرفہ، یہ عرفہ کا میدان ہے جہاں پر سارے حاجی 9 ذی الحجہ کو حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہاں بھی آپ آئیں۔ یہ مزدلفہ کی رات ہے، یہ ساری رب کی نشانیاں ہیں، تو یہاں پر آپ آئیں اور اپنے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ، جیسے یہ ان مبارک جگہوں پر ہر سال حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، مجھے بھی حج کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ یہ باپ کی بس جو ہے یہ مدینہ شریف کی طرف جا رہی ہے۔ جب آپ نے مکہ المکرمہ میں اپنے دن گزار لیے تو پھر آپ بس کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو پھر آپ کی زبان پر درود شریف ہو، بڑی عاجزی ہو، اور رب کے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا تصور ہو کہ میں اب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے زبان پر درود شریف ہو، کثرت سے درود شریف ہو، اور اب آپ نے درود شریف پڑھتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے روزہ شریف کی حاضری کے لیے جانا ہے، باب السلام جب آپ پہنچیں تو پھر بزرگان دین جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کی معمولات میں جو بزرگوں کی چیزیں موجود ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو اس طریقے سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم پر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی مقبول حاضری ہوتی ہے۔ تو اول آخر درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باب السلام میں جب داخل ہوں گے تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اور جب آپ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ کر پھر آپ نے
جو ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جو بھی درود شریف آتا ہے آپ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ اور یہ آپ یہاں سے، وہ آپ کو باب السلام نظر آ رہا ہے، وہاں سے اب آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اب آپ جو ہے یہ پڑھتے 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 حتیٰ کہ آپ واجہ شریف کے بالکل سامنے آ گئے۔ یہاں پر اب آپ نے آ کر بارگاہ رسالت مآب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو یہ اب آپ نے یہاں پر سلام اور جو دل میں استغاثہ ہے، دعا ہے، وہ آپ ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عرض گزار ہو، اور اس کے بعد پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر السلام علیکہ یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں آپ نے سلام پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت سلام پیش کرنا ہے۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا، شروع میں جب آپ نے باب السلام میں داخل ہونے سے پہلے یہ ایک فائدہ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آنا ہے، تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو اپنی جیب میں کچھ ریال رکھیں، خاموشی سے کسی کو صدقہ کر دیں، 1 ریال، 2 ریال، 3، جو آپ کی جیب جتنی استطاعت اجازت دیتی ہے، یا اپنی جیب میں کوئی ٹافی رکھیں، کوئی کھجور رکھیں، تو وہ تحفے کے طور پر، اور یہ جو ریال بھی آپ نے دینا ہے کسی کو، یہ تحفے کے طور پر کسی کو کرانا ہے، کسی غریب کو، اس نیت کے ساتھ کہ رب تعالیٰ نے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے آج یہ مبارک سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں اپنے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھا، اور اسی طرح جب آپ نے اپنی حاضری مکمل کر لی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ پھر صدقہ، یا جو میں نے تحفے کے لیے کہا کہ تحفے کے طور پر آپ نے کسی کو 1 ریال، 2 ریال میں جو آپ کی استطاعت ہے یہ آپ نے جو ہے وہ پیش کر دینا ہے۔ یقین جاننا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ ان کی اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو موت ہے صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک آن کے لیے تھی، ان کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جانا ہے۔ امام محمد ابن حاج مکی مدخل اور امام احمد قسطلانی مواہب الدنیا میں اور ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، ان کی نیتوں، ان کے ارادوں، ان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔ امام رحمہ اللہ تلمیذ امام محقق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ملا علی قاری مکی، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تمام افعال و احوال کو، کوچ و مقام کو اس سے کیا ہے، آگاہ ہیں۔ جب آپ مکہ المکرمہ میں ہو، مدینہ المنورہ میں ہو، تو پھر آپ نے نماز کا بھی خاص اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر کوئی آپ کی سنت بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل
کہ ہر فعل کو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے اور سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقہ کو آپ اپناتے چلے جائیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو وہاں پر جو ہے وہ روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے تو روزہ بھی ضرور رکھیے۔ جب آپ معجہ شریف کے سامنے آئیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیں، اسی طرح آپ یہ بھی پڑھیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ اور پھر آپ کے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت مانگتا ہوں۔ اور یہ جو دعا ہے یہ آپ نے اپنے لیے بھی مانگنی ہے، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، سب کے لیے شفاعت مانگنی ہے۔ اور اس طرح آپ نے پھر جو ہے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا آپ کو یہ الفاظ سارے یاد نہیں ہوتے تو آپ آسان الفاظ میں السلام علیک یا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑا سا ہٹ کر پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ نے کھڑے ہو کر السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا متمم الاربعین، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح آپ نے جو ہے یہ مکمل حاضری پیش کرنی ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، ابھی مختصر انداز کے ساتھ اسی طرح اتنی ہی پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، اکتفا کرتا ہوں۔ اس طرح آپ کی با ادب حاضری جو ہے یہ مکمل ہونی ہے۔ اچھا یہاں پر آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے، یہ آیت کریمہ آپ کو پڑھ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ نے کسی سے الجھنا نہیں ہے، یہاں پر آپ نے بالکل جیسے نماز میں رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد جیسے آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں کوما کی حالت میں، اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، موقع ملتا ہے تو ہاتھوں کو باندھ لیں، وگرنہ اسی طرح ہاتھوں کو آپ نے ایسے چھوڑے رکھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں دعا کرنی ہے، سلام پیش کرنا ہے، کیونکہ دعا مانگتے ہیں تو کچھ حضرات جو ہے وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو آپ نے کسی سے الجھنا نہیں، با ادب حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مبارک، آپ کی حاضری کو مبارک کرے اور ادب عطا فرمائے۔ وہاں پر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ معجہ شریف کا ادب نہیں کرتے، وہ جو ہے وہ کیمرہ ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ایسا ہرگز 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 نہیں کرنا۔ یہ بڑی مبارک جگہ ہے، انتہائی مبارک جگہ کہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ اپنے ہاتھ میں کیمرے لگائے پھر رہے ہیں، تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ کیمرہ موبائل آپ کی جیبوں میں ہونا چاہیے۔ ویڈیو بنانی ہو تو آج کل سوشل میڈیا پر آپ جس طرح مرضی، یہ بھی تصویر آپ کے سامنے ہے، یہیں پر آپ اپنے ساتھ کھڑے گھر میں آ کر یہاں پر تصویر بنا لیں اگر آپ کو تصویر بنانے کا زیادہ ہی شوق ہے، تو آپ نے ان مبارک جگہوں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا با ادب رکھنا ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ حتیٰ کہ نعتیں جو ہیں وہ بھی بڑی اونچی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، درود شریف بھی بالکل آہستہ آواز میں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی بالکل آہستہ آواز میں، بڑی دھیمی آواز میں آپ نے بڑے با ادب طریقے کے ساتھ حاضری دینی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو ادب والا بنائے. ادب ہے تو سب کچھ ہے. کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس ادب نہیں. تو ادب کو آپ نے نہیں چھوڑنا. اللہ آپ کو یہ مبارک حاضری عطا فرمائے. اس کے بعد یہ نبی کے وسلم کے روزہ شریف، آپ سن کے گھر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ مبارک ہے وہاں سے لے کر جو ممبر شریف ہے اس کے درمیان کی جگہ یہ ریاض الجنہ ہے، اور یہ مسجد بھی ریاض الجنہ کے اندر ہے. تو یہاں پر آپ نے ابھی سے دعا مانگنی کہ یا اللہ مجھے ریاض الجنہ میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو قسمت والوں کو، کیونکہ آپ زیادہ سختی ہوگی ہے، اب پہلے ٹوکن لینا پڑتا ہے. تو آپ نے سفر کرنے سے پہلے ہی اپنے ایجنٹ کو اپنا پاسپورٹ نمبر دے دینا ہے تاکہ وہ آپ کے نام کی جو ہے وہ نکال لے، میسیج نکال لے. آپ کے نام کا میسیج ہوگا، ٹائم ہوگا، اس مقررہ وقت پھر آپ نے یہاں پر نماز پڑھنا ہوگی. تو جیسے ہی آپ مکہ المکرمہ پہنچے تو مدینہ جانے سے پہلے ہی اپنے ایجنٹ کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھئی ہمارے نام کا ٹوکن جو ہے یہ وہاں پہ نکالے تاکہ ہماری بار وقت اور با ادب مدینہ منورہ کی حاضری بھی ہو اور ہمیں ریاض الجنہ میں نفل نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے. اللہ آپ کو یہ سعادت عطا فرمائے. جنت البقیع یہاں بھی آپ نے ضرور جانا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے جنت البقیع میں جاتے تھے. تو یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین آپ کی قبر مبارک موجود ہیں. مسجد قباء یہاں پر بھی آپ نے ضرور جانا ہے. یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک عمرہ کے برابر ہے. تو یہ وہ مسجد ہے، اسلام کی پہلی مسجد، جس کو قرآن پاک میں اس نام کے ساتھ ذکر ہے کہ مسجد اسس علی التقوی، جو تقوی پر بنائی گئی ہے. تو یہ وہ پہلی مسجد ہے، یہاں کی بھی آپ نے زیارت کرنی ہے. اسی طرح یہاں پر ہی غزوہ احد جہاں پر پیش آیا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف، وہ بھی وہیں ہے. تو وہاں پر بھی ضرور حاضری دیں. اور آس پاس بھی مدینہ منورہ کے آس پاس بھی کچھ مسجدیں ہیں، مسجد علی ہے، مسجد عثمان ہے، اور بھی جو تاریخی جگہ ہیں وہاں پر آپ ضرور جائیں. اور مدینے کی گلیاں، مدینہ کو آپ نے رج رج کے دیکھنا ہے کہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زندگی بسر کی ہے. مسجد ذوالحلیفہ، اب آپ نے واپس آنا ہے مکہ المکرمہ کی طرف، اور آپ نے طواف الوداع بھی کرنا ہے. یا کچھ احباب جو ہیں وہ پاکستان سے ہی پہلے مدینہ منورہ آتے ہیں پھر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ عمرہ کا احرام جو ہے وہ مسجد ذوالحلیفہ سے، یہاں سے یہ جو میقات ہے یہاں سے پہلے جو ہے وہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھنا ہے، یہاں سے نیت کرنی ہے. تو اب آپ نے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں اور ایک دفعہ احرام کی حالت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. یا رسول اللہ، میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ میرا عمرہ بھی قبول فرمائیں، اللہ کے حضور میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں. تو اب آپ جو ہیں وہ مسجد ذوالحلیفہ آئیں گے، وہاں پر وقت ہے تو دوبارہ نہا لیں، نفل نماز پڑھیں اور عمرہ کی نیت کریں. نیت کا وہی طریقہ کار ہے کہ اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتی ہوں، تو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح اب آپ جو ہیں واپس مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، دل آپ کا غمگین ہے، اور بس میں بیٹھے بیٹھے جہاں آپ کو نظر آتا ہے روضہ شریف، گنبد خضرا، تو پھر ضرور اس کی طرف دیکھیے اور درود شریف پڑھیے. یہ کچھ لمحے آپ کو بار بار آتے ہیں. انسان بہت غمگین ہوتا ہے جب مدینہ منورہ سے واپس لوٹتا ہے.
اب آپ نے واپس آئے، عمرہ کیا، اور اس کے بعد پھر اب آپ نے پاکستان واپس آنا ہے، تو طواف الوداع یہ واجب ہوتا ہے، یہ والا طواف، کیونکہ یہ آپ کا آخری طواف ہوتا ہے، اور اللہ نہ بنائے کسی کا یہ آخری طواف، اس کو ہر سال رب تعالیٰ یہ سعادتیں عطا فرمائے، لیکن ہوتا یہ طواف الوداع ہے، کیونکہ اب آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس جانے لگے ہیں، تو اب آپ نے طواف الوداع کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ خانہ کعبہ سے نکلنے لگے تو پلٹ پلٹ کر خانہ کعبہ کو دیکھیں اور دعائیں مانگیں۔ اس وقت بھی انسان پر کیفیت آری ہوتی ہے، انسان روتا ہے اور دعا مانگے کہ یا اللہ، میں تیرے فضل سے، تیرے کرم سے تیرے گھر میں آیا، میری ساری سعی کو قبول فرما، مجھے پکی توبہ عطا فرما، میرے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مبارک سفر قبول فرمائے، اور مجھ ناچیز کے لیے بھی دعائی مغفرت کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بھی معافی عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ حج بیت اللہ کی اور مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مبارک سفر قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔